ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ہیں، بڑی خبروں میں پارلیمنٹ ہے، بہار میں ووٹر لسٹ اور مانسون، تلنگانہ میں طبقاتی سروے اور دلی میں ایک بڑا شو، اس کے علاوہ غزہ کی بدترین صورتحال، پھر اب ویسٹ بینک کو پوری طریقے سے حاصل کرنے اسرائیل کا جو ہے اعلان، اور صرف اس پہ یعنی مخالفت کی بیان بازیاں ہیں۔ دوسری طرف فرانس کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان، پھر امریکہ کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا، اور بہت سی بین الاقوامی خبریں ہیں، روس یوکرین بھی ہے، کئی خبریں ہیں ناظرین۔ لیکن مانسون سب سے زیادہ جو ہے سرگرم، نہ صرف ساؤتھ میں بلکہ نارتھ میں بھی کافی جو ہے سرگرم ہے۔ مانسون کی صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین۔ آج ہفتے کا دن ہے، محرم کی 30 تاریخ ہے اور 26 جولائی۔ ناظرین، جہاں تک مانسون کی صورتحال ہے، کیونکہ مانسون کے بارے میں کافی کچھ خبریں دی گئی ہیں، خیر اتنی ہلاکتیں یا تباہی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن سلسلے وار بارش کی وجہ سے عام زندگیوں پر کا اثر پڑا ہے۔ حادثات ہوئے ہیں، بہت ہی اس کی جو ہے حجم ہے بہت کم ہے، اموات بھی بہت کم ہیں۔ جہاں تک شمال کی صورتحال ہے، شمال میں اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں، راجستھان، اتر پردیش کے کچھ علاقے، مدھیہ پردیش، بہار کے کچھ علاقے اور بنگال میں، یہ شمال کے حصوں میں کافی سرگرم ہے۔ دوسری طرف مغربی علاقوں میں سوراشٹرا، جو گجرات کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، علاقہ ہے سوراشٹرا، وہاں رتنا گیری، بامبے، یہاں کافی بارش کی وجہ سے بڑی عام زندگی بڑا اثر پڑا ہے۔ یہ ایک صورتحال دی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک تلنگانہ کی بات ہے، تلنگانہ، آندھرا پردیش، شمالی کرناٹکا اور شمالی تامل ناڈو، ان علاقوں میں مانسون کی وجہ سے گزشتہ 72 آور سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں کے جو ذخائر آب ہیں پوری طریقے سے لبریز ہو چکے ہیں، اور کچھ حادثات بھی پیش آئے ہیں، چونکہ جو پہاڑی علاقوں سے جو پانی بہنے سے جو آبشار پیدا ہوئے ہیں، اس کا نظارہ کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن اس میں احتیاط نہیں برتنے کی وجہ سے کچھ حادثات بھی نوٹس لی گئی ہے۔ دوسری طرف جو بڑے ریزروار ہیں، جیسا کہ جورالا ہے، تنگا بھدرا ہے، تنگا بھدرا جو کرنول اور یعنی آندھرا پردیش کو تلنگانہ سے جوڑنے والا ہے، تنگا بھدرا دریا ہے، وہ بھی لبریز ہو چکی ہے۔ جورالا کے جو پروجیکٹ ہے وہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے جو کرشنا کا بیسن ہے، اب دیکھیے ساؤتھ میں، یعنی خاص کر شمالی ساؤتھ میں، یعنی جو وسطی ساؤتھ میں دو بڑی دریائیں ہیں، گوداوری اور کرشنا، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ دونوں بھی لبریز چل رہی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گوداوری تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور جلدی سوکھ جاتی ہے، جبکہ کرشنا بہت آہستہ جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں بھی دریاؤں میں پانی کا جو فلو بہاؤ ہے وہ بہت تیز ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ دونوں ریاستوں میں، جو تلنگانہ کی جو ریاستیں ہیں، پھر گوداوری مہاراشٹرا میں بھی آتی ہے، جیسا نادر وغیرہ مراٹھواڑہ کے علاقے سے، تو وہاں بھی کافی جو ہے گوداوری سیراب، یعنی پوری طریقے سے سیراب ہو رہی ہے، اور جو نشیبی علاقے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب گوداوری اور کرشنا کے بیسن پر جو مختلف ذخائر آب ہیں وہ لبریز ہو چکے ہیں، جیسا میں ابھی ذکر کر رہا تھا جورالا اور تنگا بھدرا کا، تو یہ لبریز ہو کر سری سیلم کرشنا کا ایک بہت بڑا ڈیم ہے، دریا کرشنا پر قائم ہے، اور اس کا جو پانی زیادہ جو ہوتا ہے وہ ناگرجنا ساگر، جو ایک منی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا اوشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت بڑا ناگرجنا ساگر، تو وہاں داخل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے سری سیلم سے دروازے تقریباً کھول دیے گئے ہیں، یعنی 3 یا 4 دروازے کھولے گئے ہیں، جس سے پانی کا اخراج شروع ہو چکا ہے، اور یہ پانی ناگارجنا ساگر میں جا رہا ہے۔ ناگارجنا ساگر میں جانے کی وجہ سے جو رائٹ بینک کینال ہے، جو آندھرا پردیش کو سیراب کرتی ہے، اس میں نہر کو کھول دیا گیا ہے، نہر میں پانی اب شروع ہو گیا۔ تو اس طریقے سے، اور ایک بات یہ ہے کہ جو بارش ہو رہی ہے یہ زراعت کے لیے، خاص کر کسانوں کے لیے بڑی فائدہ مند مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ بارش ایک دم تیز نہیں ہے،
بہت ہی ہلکی بوندا باندی کی طرح ہے، جس کی وجہ سے جو انجذاب ہوتا ہے، یعنی جو پرکولیشن ہوتا ہے پانی کا سوائل میں، مٹی کے اندر، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ زمین کی سطح پہ پانی جمتا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے کاشتکاری کے لیے بڑی آسانی، مطلب ایک معنوں میں نیچرل اریگیشن ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب رہی بات شہری علاقوں کی، اب دیکھیے شہری علاقوں میں کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے، اور جو پانی کی نکاسی کا جو ہے ڈرین سسٹم جو ہے وہ ناکافی ہے، جس کی وجہ سے کئی سڑکیں زیر آب ہو گئی ہیں، کئی محلے زیر آب ہیں، اور سیوک مسائل تو ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اور ایک بات جہاں تک ہے، لو لائن ایریا یعنی جو بالکل نشیبی علاقے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں نے گھر بنا لیے اور پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں، حیدرآباد، ورنگل، کریم نگر، نظام آباد، یہ شہر ہیں تلنگانہ کے، ان میں کافی حد تک جو لو لائن ایریاز ہیں وہاں پانی جمع ہو گیا ہے، اور پانی کے لیے کی نکاسی کے لیے اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس کی جو فورس ہے وہ فائر بریگیڈ ہے، وہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ایجنسیاں ہیں، جیسا کہ لوکل باڈیز کی جو انتظامیہ ہیں، ان سے بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کو بڑی خبر کے طور پر کئی اخبارات نے، جو علاقائی اخبارات ہیں اور پھر مقامی اخبارات ہیں، اس کو نمایاں کیا ہے۔ دوسری جو خبر کا ہم نے انتخاب کیا ہے پارلیمنٹ کا۔ اب دیکھیے پارلیمنٹ کل 5ویں دن بھی کافی متاثر رہی، اس لیے کہ اب کل بھی اپوزیشن نے SIR، اب دیکھیے بہار میں خود الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ بہار میں جو ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے، اس میں 65 لاکھ سے زائد ووٹرز کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ، اور یہ ووٹرز 2024 یعنی گزشتہ سال پارلیمنٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ ان کے پاس ووٹر ID کارڈ ہے، ان کے پاس آدھار کارڈ ہے، ان کے پاس راشن کارڈ ہے، لیکن ان کو یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنا یعنی پیدائشی صداقت نامہ یعنی برتھ سرٹیفکیٹ اور اپنے والدین کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ منسلک کریں، تب آپ کو مانا جائے گا کہ آپ صحیح معنوں میں انڈیا کے سٹیزن ہیں، اور انڈیا کے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے آپ کو بھی ووٹ لینے کا حق مل جاتا ہے۔ تو جب اب انڈیا کے سٹیزن ہی نہیں رہے آپ، کیونکہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آدھار کارڈ وغیرہ سب چیزیں ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کہی کہ بھئی اس کو مان لیجیے گا، لیکن سپریم کورٹ کو بھی ماننے سے الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا، کہ کہا کہ بھئی آپ بھی دستوری ادارہ ہیں تو میں بھی دستوری ادارہ ہوں، آپ میرے کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو صلاح دی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن نے یہ صلاح دی تھی کہ جن کے پاس آدھار ہو، جن کے پاس راشن کارڈ ہو، جن کے پاس پرانا ووٹر ID کارڈ ہو، اس کو آپ ایک جو ہے دستاویز کے طور پر تسلیم کر لیں، اور ووٹر لسٹ پہ نظر ثانی جو کر رہے ہیں اس کو شروع مطلب اس کو عمل کو مکمل کریں۔ تو جواب یہ آیا ہے کہ نہیں، ہم یہ تینوں ڈاکومنٹ کو نہیں، بلکہ ہم صرف برتھ سرٹیفکیٹ کو ہی سٹیزن شپ کا جو ہے صحیح دستاویز مانتے ہیں، لہٰذا آپ کی صلاح آپ کو مبارک، ہم آپ کی صلاح پر عمل نہیں کریں گے، یہ کھل کر سپریم کورٹ کو بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات آئی کہ 65 لاکھ سے زائد، 65 لاکھ اور کچھ ہزار میں 30-40 ہزار سے یہ ووٹرز کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ اس کا آج اخبار میں خلاصہ کیا گیا۔ اب اس پر پارلیمنٹ کے اندر کافی بڑا جو ہے احتجاج کیا تمام جماعتوں نے، جس میں انڈیا بلاک کی جماعتیں ہیں، جو انڈیا بلاک سے تعلق بھی نہیں ہے، جو NDA میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے دیکھیے وڈرا SIR لکھا، یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یعنی جو فہرست رائے دہندوں کی جو ہے ایک جامع جو نظر ثانی کی جو بات کی جا رہی ہے، اس سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ یہ بالکل ایک معنوں میں خاص کر پچھڑے طبقہ جس میں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں، ان کو ووٹ سے محروم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا سرکار پہ تو کوئی جو چڑھنے والی نہیں ہے، اور روز تو ایسی ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی نوعیت کی یعنی بحث بھی نہیں ہو سکی۔ 5واں دن شروع ہو گیا، اب دیکھیے یہ ہفتہ بھی ختم ہو گیا ہے، کل 5واں دن تھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پہلے دن تو ایسی کارروائی چلی گئی، خاص کر آپریشن سندور اور پہلگام واقعے کے بعد اس کا جو معاملہ، اس کے بعد سے SIR کے بارے میں اب یہ کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اس دوران میں نائب صدر جمہوریہ کے ڈرامائی استعفے کا بھی جو ہے معاملہ سامنے آیا۔ اس طریقے سے اب یہ سارے مسائل پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن نے طے کیے تھے کرنا ہے وہ نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ سرکار اب آپ کو کھلونا دے کے بہلا دے گی، عوام بھی خوش ہو جائیں گے، ارے چلو بھائی صدر ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، اور میڈیا تو بس سرکار کے گن ہی گاتے رہتا ہے۔ تو یہ ہے۔
تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسری جہاں تک ہے، دیکھیے میں کل ایسے بھی اخبار میں تھوڑی سی چیز آئی ہے اس کے اندر، آسام میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو سرحد کے باہر ڈھکیل دیا جا رہا ہے. یعنی آپ ہندوستانی نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے کئی مرتبہ ووٹر کا یعنی ووٹ دیا، آدھار کارڈ ہیں، راشن کارڈ ہیں، لیکن ان کو گزشتہ جس طریقے سے اب آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہار میں ریویژن کے نام پہ نام نکالے جا رہے ہیں، لیکن آسام میں بہت پہلے ہی نکال چکے جس کو اطلاع ہی نہیں لوگوں کی. لوگ سمجھے کہ خیر وجہ کیونکہ لوگوں میں اتنا انٹرسٹ بھی کہاں ہے میں ووٹ دینا ہوں، میرا نام آیا نہیں آیا اس کے. تو یہ اب جن کے نام نہیں ان کے کئی گاؤں میں ان کو جو ہے ان کے گھروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 32,000 مکانات کو منہدم کر دیا گیا. جو مسلم میجورٹی کے کئی جو ہے گاؤں ہیں ان کو مسمار کر دیا گیا. اس کے بعد ان کو پکڑ کر، جیسا کہ کل ایک الجزیرہ کی خبر آئی تھی، اس میں 1,500 بنگالی مسلمان جو ہندوستانی ہیں ان کو بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف ڈھکیل دیا گیا. اب وہاں ایک نو مین لینڈ ہے، یعنی دیکھیے ایک سرحد جب ختم ہوتی ہے خاردار، اس کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے، جنگل کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد یعنی 100 میٹر یا 200 میٹر کے آگ میں وہ اس ملک کی باڑ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی کھاڑ ہوتی. تو اب ہندوستانی جو سرحدی حفاظتی دستے ہوتے ہیں، آسام پولیس نے، آسام رائفلز وغیرہ نے ان کو پکڑا، اور پکڑ کر اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹیچر رہ چکے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول میں کام کر چکے ہیں، ان کے پاس سب دستاویزات ہیں، لیکن چونکہ ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے لہٰذا ان کو ہندوستان کی سرحد سے وہ نو مین لینڈز کی طرف، یعنی جہاں کوئی آدمی کوئی بستی نہیں ہوتی ہے، صرف ایک سرحدی جو ہے پیسج ہوتا ہے، راہداری ہوتی ہے، وہاں ان کو ڈھکیل دیا گیا. اب بنگلہ دیش کے لوگ بولے ارے یہ کہاں سے بھائی تم، اب وہ لوگ دیکھ کے ادھر ڈھکل رہے ہیں، اور وہاں کوئی خوراک نہیں ہے، وہاں کوئی صرف جنگلی جانور ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتی. اس طریقے سے وہاں بدترین صورتحال. تو یہ صورتحال ہو رہی ہے، چونکہ بنگالی بولنے والے مسلمان، کل تک تو اردو بولنے والے مسلمان سے ان کو کچھ معاملات ہوتا تھا، ویسے ہو رہا بھی آج کل ہندی ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو خیر مسلمانوں نے ہندی بھی اپنا لیا، ارے بھائی زبان سے کیا مطلب ہے، زبان تو سب کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو چین نہیں آیا. ہندی ریاستوں میں ہندی بولنے والے مسلمان ہی ظلم کا شکار زیادہ بن رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی سلامتی کے لیے اردو کو چھوڑ کر ہندی اپنا لیا تھا. تو ٹھیک ہے، تم ہندی اپنانے سے کیا ہوتا ہے، تمہاری شناخت تو الگ ہے، لباس سے شناخت ہوتی ہے، مذہب سے شناخت ہوتی ہے، تو زبان سے کچھ مطلب نہیں ہے ہمارے کو. اب بنگالی بولنے والے، اب دیکھیے گجرات میں بنگالی بولنے والوں کے محلوں کو خالی کر دیا گیا ہے. دہلی کے جے ہند کیمپ میں جہاں بنگالی کیمپ ہے، بہت بڑا یعنی بستی ہے، کیمپ کے مطلب بستی ہے، وہاں سے نکال دیا گیا. تو اب بنگالی بولنے والے مسلمان بھی اب نشانے پر آ چکے ہیں. یہ خبر ہے اس کے بارے میں. ناظرین، ہندوستان اور مالدیپ کتنی جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان بھی اب کچھ عرصہ پہلے کچھ تلخیاں ہوئی تھی. یہ تلخیاں کس لیے ہوئی؟ ہماری میڈیا کی وجہ سے ہوئی. چونکہ گزشتہ یعنی 2 سال کی بات ہے، ہندوستان کے جو وزیر اعظم وہ تو خود کافی دورہ کرتے ہیں، وہ بہت بیچارے سوائے منی پور کے ہر جگہ جاتے ہیں. تو وہ لکشدیپ گئے. لکشدیپ جو ہندوستان کا جزیرہ ہے، بہت خوبصورت جزیرہ ہے. تو وہاں گئے جہاں کی آبادی 100% مسلمان ہوتی ہے، صرف جو عہدیدار ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن چلانے والے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں وہاں. تو خیر ٹھیک ہے، وہاں گئے، جا کے ان کی اپنی تصویریں جو ہے آج کل ان کو بھی بڑا شوق رہتا ہے کیمرے میں کون سے اینگل سے آنا، تو اس کو لے کے میڈیا نے 10 قدم نہیں 100 قدم آگے بڑھ کر کہا ارے لکشدیپ تو اس سے کم ہے بھائی، ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو لکشدیپ کے ٹور برخاست جو ٹورسٹ آپریٹرس رہتے، میک مائی ٹرپ، کوئک ٹرپ، یہ ٹرپ، کئی ٹرپ ہے، 10-12 ایپس ہے اس کے، وہ لوگ بھی بول رہے بھائی کینسلیشن ہو رہا ہو، کیونکہ مالدیپ چیپسٹ ڈیسٹینیشن ہے تفریح کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں غیر آباد جزیرے ہیں، وہاں اچھے طریقے سے آپ رہ سکتے ہیں، عیش و عشرت کر سکتے ہیں، جو بھی ہو، فیملی ہو نئی فیملی ہو جیسا بھی ہو، وہاں بڑا مزہ مطلب. تو یہ اٹھایا گیا. اس کے بعد سے وہ نئی جو سرکار آئی ہے، وہ وہاں جو نئے صدر آئے ہیں تو وہ چین سے ذرا قریب ہو گئے، چین کا دورہ بھی کیا انہوں نے. اب یہ بات ہو گئی تھی کہ ہم ہندوستان کے جو فوجی وہاں ہیں
کیونکہ کیمپ تھا، کہا کہ نہیں آپ وہ ہندوستان کے فوجی واپس چلے جائیں، لیکن خیر وہ بات نہیں. تو اب ڈپلومیٹک ٹائپ سے ہی ہو گئی. تو اب یہ بتایا جائے کہ وہاں کے ساتھ پھر سے جو ہے ریسیٹ، لکھیے آپ، ایک خبر دی گئی ہے آج کے اخبارات میں، ریسیٹ دا ٹائس، یعنی ہمارے رشتوں کو پھر سے سدھار کر لیا گیا، ریسیٹ کر دیا گیا، یہ لفظ استعمال کیا گیا. جے شنکر بھی وہیں ہیں، وہاں کے جو ہے کئی ایک معاہدات ہوئے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیے مالدیپ جو ہے ساؤتھ ایشیا میں ایسا ملک ہے، چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن اس کی کرنسی سب سے زیادہ قیمتی والی ہے. تو ہے اور وہاں تقریباً 7% وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، بس کچھ لوگ ہیں جو غیر مسلم رہتے ہیں. لیکن تو اب اس کے بارے میں بڑی دی گئی ہے. تو اب مالدیپس کے بعد مالدیپ کا دورہ پرسوں برطانیہ کا دورہ ہوا تھا، جہاں FTA یعنی جس طرح فری ٹریڈ اگریمنٹ وہ بھی کیا گیا، اور اس کے کیا فوائد ہیں کیا نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی اخبارات نے کافی تفصیلات لکھی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو ناظرین اس طرح آج ملک کی جو صورتحال کے بارے میں ہم نے بات کی، لیکن بین الاقوامی سطح پر کافی کچھ خبریں ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں کافی دھماکوں خبریں ہیں. ویسے تو غزہ میں قتل عام تو چل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب دیکھیے غزہ میں امریکہ کے توسط سے امن کی بات چیت، یعنی جنگ بندی نہیں ہے، یہ قتل عام کو روکنے کی بات ہے. چلیے جو بھی معاملہ خیر وہ جنگ بندی کہیں، جنگ دو مدِ مقابل کے درمیان ہوتی ہے جنگ، جیسا کہ روس یوکرین ہے یا اسرائیل ایران ہے، یہ مدِ مقابل کے ممالک ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کمزور ہوگا کوئی بڑا ہوگا وہ الگ ہے، لیکن یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، صرف شہریوں کو مارنا ہے. تو اب دیکھیے غزہ کے کاؤنٹر پر پوری طریقے سے مارا جا رہا ہے، وہ تو ہو گیا. لیکن دوسری جو صورتحال ہے قتل عام کی، وہ ہے بھوک سے. یہ دیکھیے مصر کے قریب ٹرک ہے، سینکڑوں ٹرک رکھے ہوئے ہیں، لیکن مصر کی حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ان ٹرک کو غزہ کی طرف بھیجے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، چونکہ مصر خود اسرائیل کا ایک حامی ملک ہے جو اسرائیل کو ہر دن گیس کی سربراہی کرتا ہے. اگر وہ 3 دن بھی گیس کی سربراہی بند کر دے تو اسرائیل کے جو چولہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے چولہے. لیکن نہیں، اسرائیل مصر کے ساتھ، کیونکہ امریکہ ان کا آقا ہے، لہٰذا وہ آقا کے حکم پر یہ برابر کام کرتے ہیں. تو یہ غزہ کی بدترین فاقہ کشی سے بے شمار موتوں نے، یہ بتایا کہ 111 جو ہے فاقہ کشی سے ہوئے ہیں اور 42 فائرنگ سے مرے ہیں، وہ بھی غزہ کے کاؤنٹر پر، چونکہ اب وہی رہ گیا. ابھی امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے واشنگٹن سے ایک بیان آیا ہے کہ دیکھو ہم خطر میں جنگ بندی کے لیے ہم لوگ بات چیت کرنے والے تھے، لیکن حماس کے رویے کی وجہ سے ہم واپس ہو رہے ہیں. ہم اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے کہ حماس مرنا چاہتا ہے، بھائی مرنے دو اس کو، وہ جنگ کو قبول نہیں کر رہا ہے. اب دیکھیے چونکہ ظالم اپنے شرائط پر کرنا، کہا کہ نہیں آپ پہلے وہ جو ہمارے یرغمالی ہیں ان کو چھوڑ دو پہلے، اور آپ پورے طریقے سے ہتھیار ڈال دو، اور یہ پورا جو غزہ کا علاقہ ہے وہ پورا اسرائیل کے تحت ہو جائے گا. اب یہ شرط پہ کون نہیں ملا کہ بھائی ہم اتنی قربانیاں 75 سال سے دیتے آ رہے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے وجود کے لیے، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا، اب اس کے مطلب کیا ہے؟ لہٰذا آپ ہم کو شہید کرتے جائیے، ہم اس سرزمین میں ہی دفن ہوں گے، زندہ بھی رہیں گے تو اسی سرزمین پر، اگر موت بھی آ گئی تو اسی سرزمین پر ہم اس کا حصہ بن جائیں گے، ہم کہیں اور جانے والے نہیں ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کو مرنے دیجئے، مرنا چاہتے ہیں، چلو جنگ ہم جو بولے کہ بھائی ہم قتل عام رکوا دینا چاہتے ہیں، چونکہ ہم بڑے انسان ہمدرد ہیں نا، لہٰذا ہم رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ نہیں چاہ رہے، ہم کیا کریں؟ تو آگے مارتے جائیے. اب غزہ کا جو تقریباً آدھا علاقہ ہے اس پر پوری طریقے سے اب وہاں کوئی نظم نہیں ہے، پوری طریقے سے یہودی فوج کے حوالے ہو چکا ہے. لیکن تو بڑی جو خبر ابھر کر آئی ہے مغربی کنارہ، اب مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے. محمود عباس جو امریکہ کا جو ہے بہت بڑا غلام مانا جاتا ہے اور اسرائیل کا حامی بھی ہے، اس نے حماس کو کچھ دن پہلے صلاح دیا تھا کہ یہ مزاحمت کر کے کیا فائدہ بھائی، آپ سرنڈر ہو جاؤ، سکون سے امن ہو جائے گا. وہ بولنے والا آج یہ بول رہا ارے نہیں مغربی کنارے پہ پورا اسرائیل اپنا اختیار یہ میرے مملکت میں ہے شامل کر لیا. یعنی جو چاہے کر لے سکتے، میری مملکت ہے، چونکہ مجھے گریٹر اسرائیل کا جو حصہ ہے نا اس کے لیے مغربی کنارہ الگ نہیں رہ سکتا، ویسٹ بینک الگ نہیں رہ سکتا، لہٰذا اب یہ میں اس پر
اپنی خود مختاری یعنی اپنی سورینٹی، یہ لفظ ہے، دیکھیں آپ، کافی بڑی خبر، عالمی خبروں میں، عالمی اخبارات کی بڑی خبر کے طور پر آج اس کو پیش کیا گیا کہ پہلی مرتبہ اس نے، جہاں غزہ پہ تو قتل عام کے ذریعے حصہ پورا قابض ہو چکا ہے تقریباً، اب مغربی کنارے پہ اس نے پوری طریقے سے کہا کہ اب یہ ہماری مملکت ہے، غزہ از اے پارٹ آف گریٹر اسرائیل. یہ ہوگا. اب چیخنے والے جو عرب ملک ہے، عرب لیگ کے لوگ ہیں، جی سی سی کے ملک ہیں، وہ او آئی سی جو باجا بجانے والوں کی فوج ہے، وہ یار یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ارے تمہاری اوقات کیا ہے، تم کیا مسترد کرتے ہو؟ یہ ہو گیا. تو یہ اب دیکھیے جس طریقے سے ترکی، ایران، پاکستان، یہ چیخم پکاری، خود سعودی عرب، خود جارڈن جو اسرائیل کا بڑا حامی ملک ہے، ایجپٹ، سیریا، وہ بھی اسرائیل کا حامی ملک بن گیا ہے، وہ بھی نہیں بہت غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایسا. بھائی کس کو بھی جو ہے آپ بین الاقوامی، ارے بین الاقوامی قواعد کیا ہے بھائی، مائٹ از رائٹ، کیا بات کرتے ہو؟ اب یہ خالی چیخم پکاری ہو رہی ہے، نہیں یہ کچھ نہیں ہونے کا، کیونکہ امریکہ ساتھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف فرانس نے کہا کہ نہیں میں بہت قتل خون ہو رہا ہے، لہٰذا فرانس نے کہا کہ میں مملکت فلسطین کو تسلیم کرتا ہوں. ان کا اعلان آتے ہی فرانس کا، اسے کچھ ہونے کا نہیں ہے، تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے اسپین، پرتگال نے بھی کیا ہے، یورپ کے ملکوں میں پہلا ملک اسپین کا بھی ہے جس نے تسلیم کیا تھا. کیا ہونے کا اس سے کیا فائدہ؟ کہتے ہی امریکہ نے کہا کہ نہیں ریجیکٹ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی نہیں، تمہاری کیا حقات ہے، ہم بڑے ملک ہیں، ہم چودھری ہیں ملک ہے دنیا کے، لہٰذا یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف برطانیہ نے جرمنی اور فرانس کے نمائندوں سے ہنگامی بات کی، ارے نہیں غزہ میں انسانیت وہ ہو رہی بھائی. اب دیکھو کچھ کم 2 سال ہو رہے ہیں، 20 مہینے تو ہو چکے ہیں، تو اب ان کو انسانیت یاد آ رہی نہیں ہے، وہاں غذا کا بحران ہو رہا ہے، فلاں لوگ مر رہے ہیں. کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کو مجدہر پر اور مغرب سے یا امریکہ سے اتنی شکایت نہیں ہے، شکایت تو ان عرب ملکوں سے، ان اسلامک ملکوں سے جو خود کو اسلام کہتے ہیں. اسلام نہیں ہے، یہ شیطانی ملک ہے، وہ اسلام ان کا پاس، اسلام کا نام ان کے لیے محض ایک مکھوٹا ہے، یعنی ایک نقاب ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ بدترین صورتحال یعنی اس کی بنی ہوئی ہے، مڈل ایسٹ کی صورتحال بھی ہے. اب اس میں چیخم پکاری کرتے رہیے آپ، امریکہ اور اسرائیل جو چاہے کرے گا وہ. اور اس طریقے سے اب غزہ میں تو قتل عام ہوا، ویسے مغرب یعنی ویسٹ بنگال میں اب ہلکے پیمانے پر یہاں جو آبادیاں بسائی جا رہی ہیں یہودیوں کی، اب وہ اپنے پڑوسیوں کے گھروں پر جا رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے کھینچ کے نکال کے اب ان کے گھروں پر قبضہ کر رہے ہیں کھلے عام طور پر فوج کی مدد سے. یہ بھی بتائیے، دیکھیں آج اس کے اخبار میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے. دوسری طرف روس یوکرین، یہ کیا ہونے والا ہے؟ روس یوکرین یہ کب تک چلے گی؟ اب دیکھیے یوکرین نے بھی، اب چونکہ امریکہ کی پوری طاقت، یورپی یونین کی پوری طاقت ان کے ساتھ لگ چکی ہے، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یہ سب ان کے ساتھ ہو گئے، اس نے روس کے کئی ٹھکانوں پر یعنی بم ماری کی، میزائل تھے، ڈرون ڈالے. اس کی وجہ سے روس میں کافی اندرونی علاقوں میں کافی جو ہے نقصانات کا جو ہے رپورٹ کی گئی ہے، اور روس کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے. اور روس کی فوج میں نارتھ کوریا کے سپاہی اور ان کے جو ہے ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ تو خیر پہلے بھی بات آئی ہے، یہ صورتحال ہے. تو یہ جنگ کی صورتحال ہے، یہ طریقہ. اب آتے ہیں ناظرین، کچھ واپس آتے ہیں قومی خبروں کی طرف. قومی خبروں میں خاص کر جو علاقائی خبریں ہیں، اس میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے جو طبقاتی سروے یعنی کاسٹ سینسس جو کی گئی ہے، اس کے دہلی میں اس کا پریزنٹیشن کانگریس کے سامنے، کانگریس کے صدر اور جو بھی لیڈر قائدین ہیں، جس میں پرینکا گاندھی، راہل گاندھی وغیرہ ہیں، ان کے سامنے پیش کیا گیا. اور کافی حد تک کہا کہ یہ بہت یعنی مختلف طبقات کو پوری طریقے سے ان کے حصے داری دینے کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس کی بڑی شاباشی کانگریس کی طرف سے ملی ہے. اور ریونت ریڈی جو دلی میں کافی جو ہے، دلی میں کئی وزراء بھی، دلی میں کئی بڑے بڑے قائدین جو تلنگانہ کے ہیں وہ دلی میں ہیں، اور انہوں نے یہ پریزنٹیشن کیا کہ طبقاتی کے ذریعے ہم BC طبقہ یعنی بیکورڈ جو کلاس ہوتی ہے اس کو ہم 42% ریزرویشن دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے دباؤ مرکزی سرکار پر دیں، چونکہ اس کی توثیق ضروری ہوتی ہے. لیکن بی جے پی جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہہ رہی کہ نہیں، اس کے ذریعے مسلمان بھی آ جائیں گے اس کے اندر. تو ریونت ریڈی نے سوال اٹھایا کہ ٹھیک ہے، مسلمان کو مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں ملنے والا ہے،
جو دیا جاتا ہے وہ ان کی جو پسماندگی جو زمرہ بندی کی گئی ہے اسی کی بنیاد پر ان کو بی سی کا جو ہے شمار کیا جا رہا ہے. وہ بھی سارے طبقات نہیں ہیں, وہ بالکل محدود طبقات ہیں جس کو دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا مدھیہ پردیش, اتر پردیش, گجرات, مہاراشٹرا اور کئی علاقوں میں, راجستھان میں جو مسلمانوں کے کچھ طبقات کو جو بی سی کا جو اسٹیٹس دیا گیا ہے وہ کیوں ہے, اس کے بارے میں بی جے پی کیوں خاموش ہے. تو یہ ایک تنازع چل رہا ہے. تو بی جے پی دینا نہیں چاہتی. اب بی جے پی ایک بنا رہی کہ نہیں اس سے آپ مسلمانوں کے جو پسماندہ طبقات ہیں اس کا بالکل نکال دیجیے گا تب ہم تائید کریں گے. تو اس طریقے کا ایک ٹینشن, ایک تنازع درمیان میں دکھتا نظر آ رہا ہے. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. رہی بات ہمارے اڑوس پڑوس کی, ابھی ہم نے مالدیپ کا ذکر کیا جو ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے اور پھر ہمارے ساتھ کئی معاہدات بھی ہوئے ہیں اور ایک پھر سے قربتیں ہو چکی ہیں. اب بنگلہ دیش میں دیکھیے, بنگلہ دیش میں حادثہ ہوا ہے, اسکول اور کالج کا جو کیمپس تھا, بڑا کیمپس تھا, اس میں تقریباً 20-22 لوگ کی ہلاکت ہوئی. اب وہاں سیاسی طور پر حالات ایک دم ابھر کر آئے ہیں. جماعت اسلامی پر پابندی تھی وہاں, اب وہ پابندی ہٹا دی گئی. اب انہوں نے بھی ایک بہت بڑا جو ہے اپنے جو ہے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. اور دیکھیے موجودہ حکومت کو الیکشن کروانا اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ بتایا جائے کہ دسمبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں. اب اس میں جو سب سے بڑی جو اسٹیک ہولڈر ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے, BNS, چونکہ یہ کافی عرصے سے اقتدار سے باہر رہی اور اس نے گزشتہ الیکشن میں 2024 میں ہوئے تھے اس میں حصہ بھی نہیں لیا تھا. اب یہی صورتحال بہار میں بھی دیکھی جا رہی ہے. حصہ نہ لینے کے بارے میں تجویز ہو رہی ہے. تیجسوی یادو کانگریس کا جو اتحاد مہا گٹھ بندھن کا کہ بھائی ووٹر لسٹ میں دھاندلی, یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں دھاندلی کے ذریعے, اور خود راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابی نتائج کی چوری ہو رہی ہے, اب چوروں کی سرکار بن رہی ہے. اللہ بھائی یہ تو ہوگی نا بھائی, اڑوس پڑوس میں تو وہی ہو رہا ہے نا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں جو ہار چکے ان کو کیا ہے فارم 47, میں اسٹڈی کر رہا تھا وہاں کے الیکشن کی بھی, فارم 45 فارم 47 اس کے ذریعے نہیں آپ, ارے بھائی میں ہار چکا ہوں, نہیں آپ نہیں ہارے, آپ جیت گئے. چلیے کشمیر میں بھی ایسی ہوا تھا 80s میں الیکشن ہوئے, تو ہارا ہوا بندہ جو ہے چلے گا, اس کو فون آیا, ارے آپ آ کے سرٹیفکیٹ, کہے گا سرٹیفکیٹ, ہار کا سرٹیفکیٹ ہوتا کیا, ارے نہیں بھائی آپ جیت گئے. اور پھر وہ میرے خلاف تو اتنی ہزاروں ووٹوں سے دوسرا والا جیت گیا تھا, نہیں وہ سب ریجیکٹ کر دیا ووٹا. تو یہ جس طریقے سے جب ہوگا کسی بھی ملک میں, جب ناانصافی ہوگی ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی. تو خیر ہماری جمہوریت کدھر ہوگی, کیا ہوگی, آگے چل کر اب اندازہ ہوگا. چونکہ لیکن اب پارلیمنٹ کے 5 دن بھی جو ہے, پورا ہفتہ پارلیمنٹ کا چلے گیا, کوئی بات نہیں ہوئی, بے روزگاری پر نہیں ہوئی, سیلابی صورتحال پر بات نہیں ہوئی, اور ملک کی جو معیشت ہے اس پر بات نہیں ہوئی, کئی ایک مسائل ہے اس پہ بات نہیں ہوئی. لیکن صرف تنازع. حکمران پارٹی بھی یہی چاہتی ہے پارلیمنٹ واش آؤٹ ہو جائے. بھائی ہم کو کیا کرنا ہے, ہم جاب دینے سے تو بچ جاتے ہیں, کیا ہونے کا ہے. تو خیر گاؤں سے تو ہنومان باہر تھے, اب ہنومان صاحب واپس آ رہے, تو دیکھیں گے اب کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا. تو دیکھیں گے ناظرین. اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.